ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کافی زیادہ اہم ہے کیونکہ آج میں آپ کو تعزیہ شریف کے بارے میں ہمارے علماء کرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ آپ کو کافی تفصیل سے بتاؤں گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک سن لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تعزیہ شریف کے بارے میں آپ کو ساری باتیں کافی تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اہل سنت ہیں، جن کا فتویٰ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ اپنے ایک فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں، تعزیہ یعنی شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی جدہ الکریم وعلیہ کے مبارک روضے کی صحیح نقل بنا کر تبرک کی نیت سے رکھنا جائز ہے، کیونکہ غیر جاندار کی تصویر بنانا رکھنا جائز ہے، جیسے کسی مکان کی تصویر بنانا بالکل جائز ہے، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں تو ان کی نقل بنا کر تبرک کی نیت سے رکھنا بالکل جائز ہے، جیسے کئی سالوں سے بڑے بڑے علماء کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس نالین کے نقشے بناتے ہیں، اور ان سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس بارے میں بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، جیسے کعبہ شریف اور مدینہ شریف کا نقشہ۔ بالکل اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک روضے کا نقشہ، جسے ہم اور آپ تعزیہ کہتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ ناظرین، اب آپ ایک ضروری بات سن لیجئے، جہاں پر بڑے بڑے علم والے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کہ تعزیہ شریف کے پاس ڈھول کا بجنا۔ ارے بھائی، ہم بھی مانتے ہیں کہ ڈھول بجانا غلط ہے، ڈھول نہیں بجانا چاہیے، لیکن ایک بات غور سے سنیں، کیا ڈھول صرف تعزیہ شریف کے پاس بجایا جائے تبھی وہ غلط ہے؟ کیوں؟ شادیوں میں ڈھول نہیں بجتا، ناچ گانا نہیں ہوتا، بے پردگی نہیں ہوتی؟ کیا آج اکثر گھروں میں LCD اور LED نہیں لگا ہوا ہے؟ کیا اس کے ذریعے بے حیائی نہیں پھیل رہی ہے؟ کیا آج موبائل کے غلط استعمال کے ذریعے ماحول خراب نہیں ہو رہا ہے؟ تو ناظرین، معلوم کیا ہوا، تعزیہ شریف کے پاس جو ڈھول بجتا ہے اس کو منع کرنے سے پہلے ان بڑی بڑی بے حیائیوں سے لوگوں کو بچایا جائے۔ شادی میں ڈھول بجتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو ڈھول اور بے پردگی کو بند کیا جائے گا، نہ کہ شادی کرنا ہی بند کر دو گے۔ تو اسی طرح جو لوگ تعزیہ شریف کے پاس ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں تو ان کو پیار سے سمجھایا جائے کہ تعزیہ شریف کے پاس ڈھول مت بجاؤ، یہ مت کہیے کہ تعزیہ بنانا ہی حرام ہے۔ کیا کوئی اس کا ثبوت دے سکتا ہے؟ ناظرین، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غلط اور اسلام کے خلاف رسمیں ہیں ان سے منع فرمایا ہے، اور تعزیہ شریف کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے کہ اسی سے غفلت کر کے وہابی اصل حقیقت پر عوارض کا حکم لگاتے ہیں، حالانکہ عوارض قبیحہ سے نفس شے مباح یا حسن یا قبیح نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اپنی حد ذات میں اپنے حکم اصلی پر رہتی ہے، اور انہی عوارض قبیحہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جیسے ریشم کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، کہ نماز کو غلط نہیں کہیں گے، بلکہ ان عوارض یعنی ریشم کے کپڑے کو کہا جائے گا کہ ریشم کے کپڑے پہن کر نماز مت پڑھو۔ ناظرین، اب میں آپ کو شریعت کا ایک بہت ہی اہم قاعدہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کام سے اسلام کے دشمن جلیں تو اس کام کو شریعت افضل قرار دے دیتی ہے، اگرچہ وہ چیز اپنے آپ میں مفضول ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہماری شریعت میں مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم یعنی جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے 1 دن وضو میں موضوع پر ان کی شرطوں کے ساتھ مسح کرنا جائز ہے، لیکن موضوع کو اتار کر پیر دھونا یہ افضل ہے، لیکن رافضیوں کے نزدیک موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے وضو کرتے وقت
اگر رافضی دیکھ رہا ہو تو اس کو جلانے کے لیے موزوں پر مسح کرنا ہی افضل ہے اور اس وقت اسی میں زیادہ ثواب ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعزیہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک روضے کا اصل نقشہ بنانے یا رکھنے اور اس کا ادب کرنے سے وہابیوں، دیوبندیوں، خارجیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جب تک مسلمان ذکر حسین کرتے رہیں گے اور تعزیہ شریف بناتے رہیں گے تو ان کے دلوں میں اہل بیت اور کربلا والوں کی محبت رہے گی، اور جب تک ان سے محبت رہے گی تو کوئی وہابی ان کو بہکا نہیں سکے گا اور ان کا ایمان و عقیدہ سلامت رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح اجمل العلماء حضرت علامہ مفتی الشاہ محمد اجمل شاہ صاحب قادری رضوی اشرفی نعیمی علیہ الرحمت و رضوان اپنے مبارک فتوے میں ارشاد فرماتے ہیں، تعزیہ کی نقل چونکہ غیر جاندار کی تصویر ہے لہٰذا اس کا تبرک کی نیت سے رکھنا شرعاً جائز ہے، اور ایک جگہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اگر وہ بوسیدہ یعنی پرانا ہو جائے یا اس کے باقی رکھنے میں کسی قسم کی بے ادبی یا تعظیم کے چھوٹ جانے کا خوف ہو تو اس کے دفن کر دینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی اس کو دفن بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی سنی تعزیہ شریف یعنی روضہ امام عالی مقام کی صحیح نقل بنا کر تمام غلط باتوں سے بچ کر اس کو رکھتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے اور اس تعزیہ کو دیکھ کر وہابی، دیوبندی، نجدی، رافضی، خارجی جلتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے۔ آخر میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، پھول جب کسی باغ یا دکان میں ہوتا ہے تو اگر وہ پھول زمین پر گر جائے تو کوئی اس کو اٹھا کر کھاتا نہیں ہے یا اس کو ادب سے چومتا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بتی جب گھر میں جلتی ہے تو اس کی راکھ کو کوئی نہیں کھاتا ہے، مگر وہی پھول، وہی اگربتی جب کسی اللہ کے ولی کے مبارک مزار سے لگ جاتی ہے تو امیر بھی اسے کھاتا ہے، غریب بھی کھاتا ہے، عالم بھی کھاتا ہے، جاہل بھی کھاتا ہے، چھوٹا بھی کھاتا ہے اور بڑا بھی کھاتا ہے۔ پھول اگر زمین پر گر جائے تو اسے اٹھا کر چوم لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب کسی ولی کے مزار سے پھول لگ جائے تو اس پھول کا اتنا ادب، تو سوچو وہ جو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہو، قرآن پاک کی آیتیں جس کے گھر میں نازل ہوتی ہوں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوتے ہوں، جن کے لیے کپڑے جنت سے آتے ہوں، جن کے گھر سے ولایت کی نہر بہتی ہو، جن کے بھائی سرکار امام حسن مجتبی ہوں، جن کے والد سرکار مولا علی ہوں، جن کی والدہ حضرت خاتون جنت ہوں، جن کے نانا نبیوں کے سردار بلکہ تمام کائنات کے سردار ہوں، اگر ان کے مقدس روضے کی صحیح نقل بنا کر جس کو تعزیہ کہتے ہیں اگر گھر میں رکھا جائے تو نہ جانے کتنے عالم کہلانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہیں روکنا ہے تو ہر غلط کام سے روکو، صرف محرم کے مہینے میں اپنا علم کیوں دکھاتے ہو؟ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جنت میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ خدا کی قسم جو امام عالی مقام کا غلام ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کربلا والوں سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔